آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی ماں، آپ کی وزیر اعلیٰ اور آپ کی پوری کیبنٹ، پوری کابینہ، پنجاب کے تمام وزیر دن رات سیلاب زدگان کے ساتھ ان کے پاس موجود رہے. یہ رانا سکندر شامل ہے اس میں. رانا ادھر آؤ. رانا سکندر کے بچے نے، اس کا چھوٹا سا بچہ ہے، کتنے سال کا ہے؟ 3.5 سال کا ہے. اس نے کہا کہ اس کی ویڈیو میں نے دیکھی، اس نے کہا میرے ابو گم گئے، ان کو ڈھونڈ کے لاؤ، میرے بابا گم گئے. بابا گم نہیں گئے تھے. بابا کو آپ نے وزیر بنایا تھا تو بابا نے اس کا حق ادا کیا اور وہاں جا کر جو سیلاب سے آفت زدہ لوگ تھے ان کے درمیان بیٹھا رہا. 15 دن بعد گھر آئے تھے. 15 دن کے بعد، 14 دن کے بعد یہ گھر گیا تھا. تو جو آپ کا وزیر اعلیٰ ہے، یہ آپ کے جو وزیر ہیں، ان کا کام ٹھنڈے دفتروں میں، اے سی والے دفتروں میں بیٹھنا نہیں ہے. میٹروز بن رہی ہیں، ٹریک لیس ٹرینز آ رہی ہیں. اپنا گھر آپ جانتے ہو 8 ماہ کی قلیل مدت میں تقریباً 90,000 گھر بن رہا ہے اس وقت ماشاءاللہ پنجاب کے اندر. تو یہ سب جو ہو رہا ہے، یہ میں کوئی اپنے گھر سے تو پیسے نہیں لائی. یہ وہی پیسے ہیں جو آپ کے ٹیکس کا پیسہ ہے اور مجھے آپ پر ہی لگانا چاہیے. یہ آپ کا حق ہے جو آپ کو ملنا چاہیے. تو ابھی جب تاریخ کا بدترین سیلاب آیا، 3 دریاؤں میں پنجاب کے سیلاب آ گیا، پنجاب ابل پڑا. اور افسوس کے ساتھ، صد افسوس کہ دوسرے صوبوں نے پنجاب کی تکلیف پر انہوں نے پریس کانفرنسز کر کے سیاست کی. مجھے بہت تکلیف ہوئی. لیکن خوشی کی بات یہ ہے، ایک منٹ، خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی ماں، آپ کی وزیر اعلیٰ اور آپ کی پوری کیبنٹ، پوری کابینہ، پنجاب کے تمام وزیر دن رات سیلاب زدگان کے ساتھ ان کے پاس موجود رہے. یہ رانا سکندر شامل ہے اس میں. رانا ادھر آؤ. رانا سکندر کے بچے نے، اس کا چھوٹا سا بچہ ہے، کتنے سال کا ہے؟ 3.5 سال کا ہے. اس نے کہا کہ اس کی ویڈیو میں نے دیکھی، اس نے کہا میرے ابو گم گئے، ان کو ڈھونڈ کے لاؤ، میرے بابا گم گئے. بابا گم نہیں گئے تھے. بابا کو آپ نے وزیر بنایا تھا تو بابا نے اس کا حق ادا کیا اور وہاں جا کر جو سیلاب سے آفت زدہ لوگ تھے ان کے درمیان بیٹھا رہا. 15 دن بعد گھر آئے تھے. 15 دن کے بعد، 14 دن کے بعد یہ گھر گیا تھا. تو جو آپ کا وزیر اعلیٰ ہے، یہ آپ کے جو وزیر ہیں، ان کا کام ٹھنڈے دفتروں میں، اے سی والے دفتروں میں بیٹھنا نہیں ہے. ان کا کام بلٹ پروف گاڑیوں میں پھرنا نہیں ہے. ان کا کام ہے کہ جب دکھ اور سکھ میں، تکلیف میں، خوشی میں، راحت میں آپ کے ساتھ، آپ کے درمیان موجود ہوں. اور جو یہ نہیں کرتا اس کو اپنے حکمران سے سوال کرنا چاہیے. جس کو سڑکیں نہیں مل رہی اس کو اپنے حکمران سے سوال کرنا چاہیے. جس کو لیپ ٹاپ نہیں مل رہے اس کو اپنے حکمران سے سوال کرنا چاہیے. جس کو اسکالرشپ نہیں مل رہا اس کو اپنے حکمران سے سوال کرنا چاہیے. جس کو سستی روٹی نہیں مل رہی اس کو اپنے حکمران سے سوال کرنا چاہیے. جس کو بس نہیں ملتی، اچھی ٹرانسپورٹ نہیں ملتی، اس کو اپنے حکمران سے سوال کرنا چاہیے. جس کو ہسپتال میں فری علاج نہیں ملتا اس کو اپنے حکمران سے سوال کرنا چاہیے. جب سیلاب آتا ہے، جس کا وزیر اعلیٰ یا جس کا وزیر اس کے پاس نہیں پہنچتا اس کو اپنے حکمران سے سوال کرنا چاہیے. جس کے گھر پہ اس کو دوائی نہیں ملتی اس کو اپنے حکمران سے سوال کرنا چاہیے. آپ جانتے ہو کہ میرے آنے سے پہلے روٹی 25 روپے کی تھی. اس وقت روٹی الحمدللہ 13 اور 14 روپے کی. اور سر توڑ کوشش کرتی ہوں، روز سر توڑ کوشش کرتی ہوں کہ آٹے کی اور روٹی کی قیمت نہ بڑھے. تو پنجاب واحد صوبہ ہے جس نے 1 سال سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ صرف روٹی کی بلکہ آٹے کی پرائسز بھی مینٹین کی ہوئی ہیں. جب میں ابھی گئی جاپان تو پیچھے سے آپ کو پتہ ہے ہمارے جس طرح جو ہولڈرز ہیں، پروفیٹیرز ہیں اور جو ذخیرہ اندوز ہیں، انہوں نے سوچا کہ سی ایم باہر گئی ہوئی ہے تو انہوں نے آٹے کی قیمت بڑھا دی. 3100 سے 4100 پہ چلی گئی. تو میں واپس آئی اور میں اللہ تعالیٰ سے
माफी मांग के कहती हूँ, बड़े 1 महीने के अंदर अंदर आटे की और रोटी की कीमत वापस उसके ऊपर लेकर आए थे। तो मैं इस बात को समझती हूँ कि जो किसान हैं उनको शायद उतना प्रॉफिट नहीं मिलता, लेकिन मेरे लिए एक बात ये भी ज़रूरी है कि मैंने किसान का भी ख्याल रखना है और उस 14 करोड़ आवाम जो पंजाब में बसती है, 15 करोड़, उसका भी ख्याल करना है। क्योंकि अगर और कोई चीज़ कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, कम से कम 3 वक्त की रोटी तो खा सकता है, पेट भर सकता अपना। तो मेरा, अगर सैलाब आया और तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया, तो इसी तरह पंजाब वालों, मेरे नौजवानों, तारीख का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन प्रोसेस भी अमल में लाया गया। अगर तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया तो तारीखी रिलीफ ऑपरेशन किया गया। कोई कमिश्नर, कोई डीसी, कोई असिस्टेंट कमिश्नर, वजीर आला, कोई वजीर, कोई पुलिस ऑफिसर अपने घर में नहीं बैठा 14 दिन अवाम के साथ। और मैंने सैलाब ज़दगान को सैलाब ज़दगान नहीं कहा, अब आपको एक्सप्लेन करने के लिए कह रही हूं। मैंने कहा ये हमारे मेहमान हैं, इनको पर इस वक्त मुसीबत आई हुई, इनको अपने घर छोड़ के आना पड़ा है, तो 3 वक्त की रोटी इनको इज्जत से दो, और जहां कहते हैं खैमा डाल दो ताकि उनके सर पे कोई छत हो। और अब आप जानते हो कि ना सिर्फ ये कि तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया पंजाब में, तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ ऑपरेशन किया गया, तारीख का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन ऑपरेशन किया गया, और ना सिर्फ हमने 2.5 मिलियन अफराद को निकाल कर, उनके घरों से, पानी से निकाल कर हमने महफूज मकामात पर मुंतकिल किया, बल्कि आपको ये जान के खुशी होगी मेरे बेटों और बेटियों कि पंजाब ने सिर्फ इंसानों की जानें नहीं बचाई, पंजाब ने 2 मिलियन जानवरों की जानें भी बचाई हैं। आपको फख्र होना चाहिए कि आप पंजाब से ताल्लुक रखते हो, ऐसे सूबों से ताल्लुक रखते हो जहां सिर्फ इंसानी जान की कदर नहीं है, वहां पर जानवर की जान की भी कदर है। और जब तक सैलाब से मुतासरा एक शख्स अपने घरों में दोबारा आबाद नहीं हो जाता, जब तक सैलाब से मुतासरा एक फैमिली की कॉम्पनसेशन नहीं हो जाती, उनका जो नुकसान हुआ है वो पूरा नहीं हो जाता, मैं आपके सामने वादा करके जा रही हूं, मरियम नवाज शरीफ आराम से नहीं बैठेगी इंशाल्लाह। और बड़ी खुशी की बात है कि पहली बार वजीरों ने, तमाम वज़रा ने और आपकी वजीर आला ने दफ्तर छोड़ के खैमे जो है वो पानी वाले इलाकों में, सैलाब ज़दा इलाकों में लगा दिए। मिनिस्टर्स भी वहां सोए, 4 पाइयों पे वहीं सोए, जमीन पे सोए जहां पर आवाम सो रही थी। इन्होंने वही खाना खाया जो आवाम खा रही थी, और जब तक इन्होंने सबको खाना नहीं खिला दिया, इन्होंने खाना नहीं खाया। 18 घंटे ये जागते रहे और 2 घंटे गाड़ी में जाके ये सोते रहे या चारपाई पे सोते रहे। राना की मैंने एक फोटो देखी थी जिसमें ये चारपाई पे सो रहा था। पानी पहुंचाया, पीने का पानी पहुंचाया, जानवरों